ہماری زندگی زمین کے اوپر ہم سے سب سے قریبی ستارے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، ہمارا سورج۔ ہمارے سورج کے بیچ میں نیوکلیئر ری ایکشنز ہو رہے ہیں اور اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً 10 ملین ڈگریز ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے تھوڑا نیوکلیئر ریجن سے دور ہوتے چلے جائیں تو جب آپ ہمارے سورج کی سطح تک پہنچتے ہیں تو ریلیٹیولی ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے، تقریباً 6000 ڈگری تک۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا اور دور ہوں تو ٹیمپریچر دوبارہ سے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے تقریباً ملین ڈگریز۔ تو یہ ٹیمپریچر کیوں گرم ہوا، یہ اسٹرانومی کی ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید۔ ہمارا ستارہ سورج ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سورج جو ہے وہ ایک سٹیبل ستارہ ہے، بلکہ پچھلے 4 ارب سال سے ریلیٹیولی وہ سورج جو ہے ہمارا وہ ایک سٹیبل رہا ہے اپنے ٹیمپریچر کے حساب سے۔ بلکہ جب اسٹرانومرز زندگی کی تلاش کرتے ہیں کسی اور ستارے کے گرد تو وہ سورج جیسا ستارہ تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر خیال یہ ہے کہ زندگی کے لیے ایک سٹیبل ستارے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں تو یہ ایک حیران کن چیز ہے۔ ہمارے سورج کے بیچ میں نیوکلیئر ری ایکشنز ہیں جس میں ہر سیکنڈ تقریباً 100 بلین میگا ٹنز ہائیڈروجن بام جو ہیں وہ ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں ہر سیکنڈ پر۔ 1 منٹ دوبارہ سے، یہ 1 سیکنڈ ہے اور سورج کے بیچ میں 100 بلین میگا ٹن ہائیڈروجن بام ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں۔ یہ انرجی پروڈیوس کرتا ہے ہمارے سورج کو سٹیبل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ اس سینٹرل ریجن سے آپ باہر کی طرف جانا شروع ہوں تو اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا رہتا ہے۔ جب ہم سطح پر پہنچتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر ہے تقریباً 6000 ڈگری۔ آپ کہیں گے 1 منٹ، سورج جو ہے وہ تو گیسز کا بنا ہوا ہے، ہائیڈروجن، موسٹلی ہائیڈروجن اور ہیلیم، تو یہ پھر اس کی سطح، سرفیس کیسے ہوئی؟ اسٹرانومرز جو ہیں وہ اس ستاروں کی یا ہمارے سورج کی سطح کی بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ جہاں پر جو گیسز ہیں وہ اوپیک ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ان گیسز کے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں فوٹوسفیئر۔ اور فوٹوسفیئر جو ہے وہ ایک ستارے کا ایک کلر بھی بتاتا ہے یا رنگ بھی بتاتا ہے، اور اس رنگ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے۔ تو ہمارا سورج جو ہے وہ تقریباً 6000 ڈگری ہے اس کا فوٹوسفیئر کا ٹیمپریچر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ تقریباً پیلا ہے۔ لیکن اگر آپ اس فوٹوسفیئر کو بھی ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اتنا کام نہیں۔ یہ میرے پیچھے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ انسانوں کی سب سے ڈیٹیلڈ تصویر ہے ہمارے سورج کی سرفیس کی۔ یہ تصویر جو ہے وہ اناوئی سولر ٹیلیسکوپ کی ہے، ہوائی کی۔ جو ہر سیل نظر آ رہا ہے آپ کو میرے پیچھے، اس میں گیسز جو ہیں وہ نیچے سے ابل کر اوپر کی طرف آتی ہیں، اور پھر جب وہ اوپر آتی ہیں تو ٹیمپریچر تھوڑا کم ہوتا ہے اور وہ پھر سائڈ پر گرتی ہیں اور وہ ہمیں تھوڑا سا ڈارکر ریجن نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو سیل ہے اس میں ایک سیل جو ہے وہ تقریباً پاکستان کے سائز جتنا بڑا ہے۔ اب یہ تو ریلیٹیولی سٹیبل جگہ ہے کہ کانسٹنٹلی یہ چیزیں اوپر آ رہی ہیں اور نیچے جا رہی ہیں۔ لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگر آپ اس سورج سے تھوڑا دور ہونا شروع ہو جائیں، اس فوٹوسفیئر سے آپ اور دور ہوتے چلے جائیں، تو گیسز کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اور کم ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جو گیسز اس کے بعد ہیں، جو کہ بہت مشکل ہے ہمیں دیکھنا کیونکہ وہ اوپیک نہیں، ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً ملین ڈگری جتنا ہے۔
بلکہ یہ گیسز جو ہیں وہ ہمیں نارملی نظر نہیں آتی، بلکہ سولر ایکلپس میں جب سورج جو ہے وہ چاند جو ہے وہ ہمارے سورج کو بلاک کر دیتا ہے تو ہم اس کے گرد یہ وسپی گیسز نظر آتی ہیں. اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں کورونا یا کراؤن. اور یہ گیسز ملین ڈگریز پر کیوں ہیں پتا نہیں. یہ ایک بہت بڑی ایک مسٹری ہے اسٹرانومی کی. خیال یہ ہے کہ سورج کی میگنیٹک یا مقناطیسی ایکٹیویٹی اس قسم کی گیسز کو وہ گرم کرتی ہے. اب یہ پیچھے ایک تصویر ہے، یہ عمیر عاصم ایک پاکستانی اسٹرانومر ہیں، انہوں نے بلکہ لاہور سے یہ تصویر لی. اور آپ یہ سورج کی سائڈ کے اوپر آپ یہ ایک آرچ سی دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹرانومرز پرومیننسز. اور خیال یہ ہے کہ یہ مٹیریل جو ہے وہ فوٹوسفیئر سے نکلا، یہ سورج کے اندرونی پارٹ سے نکلا اور وہ باہر کورونا کی طرف بھی آیا. کچھ اس قسم کی جو پرومیننسز ہیں وہ بلکہ فلیئر بن جاتی ہیں، جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں سولر فلیئر، اور وہ مٹیریل ایجیکٹ کرتی ہیں نظام شمسی کی طرف. اس قسم کے سولر فلیئرز ہمیں اکثر جو اورورا ہیں، جو بہت خوبصورت قسم کی لائٹیں ہیں جو اکثر ناردرن ہیمسفیئر اور سدرن ہیمسفیئر میں نظر آتی ہیں پولز کی طرف، وہ ان سولر پارٹیکلز کی وجہ سے ہیں. لیکن اس قسم کے سولر فلیئرز جو ہیں وہ کافی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ بہت بڑا فلیئر ابھی تک جو اسٹرانومرز نے ڈیٹیکٹ کیا زمین کے اوپر وہ ہے ایک کیرنگٹن فلیئر جو 1859 میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا، بلکہ انڈیا تک بھی. اب اس قسم کے جو سولر فلیئرز ہیں اس کے اوپر ہم انسان اسٹرانومرز اس لیے نظر رکھتے ہیں کیونکہ وہ کافی خطرناک ہو سکتے ہیں ہماری زندگی کے لیے. وہ سیٹلائٹس کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں، وہ الیکٹریسٹی کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں، بلکہ اگر مارس پر جانے کا ہمارا پروگرام ہوا تو اس میں سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ایسٹروناٹس کو زمین سے مریخ تک جانے کا ہے، کیونکہ وہ سسیپٹیبل ہوں گے اس قسم کے فلیئر سے جو کہ اسپیس کرافٹ کو ہٹ کر سکتا ہے. ابھی ایک نیا اسپیس کرافٹ لانچ ہوا، یہ یورپین اسپیس ایجنسی اور ناسا کی جوائنٹ ایفرٹ ہے، اس کا نام ہے سولر آربیٹر یا سولو. اس نے ڈیٹیکٹ یہ کیا کہ جب آپ ان فوٹوسفیئر کو دیکھتے ہیں تو اس میں بڑے والے فلیئرز تو نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے فلیئرز نظر آتے ہیں، جس کو اسٹرانومرز نے کہا ہے کہ وہ نینو فلیئرز ہیں. اور خیال یہ ہے کہ یہ لاکھوں نینو فلیئرز جو ہیں وہ سورج کے اوپر موجود ہیں، اور جو ایک نینو فلیئر ہے وہ تقریباً پاکستان کے جتنے سائز جیسا ہے. خیال یہ ہے کہ یہ نینو فلیئرز یہ گرمی پرووائڈ کرتے ہیں کورونا کے لیے، کورونا کے ٹیمپریچر کے لیے. تو یہ دوبارہ سے آپ میرے پیچھے دیکھیں، یہ آپ کو مختلف قسم کے چھوٹے فلیئرز نظر آ رہے ہیں اور آپ ان کی شیپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی بدلتی جا رہی ہے کیونکہ وہ میگنیٹک فیلڈز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب خالی یہ اس اسپیس کرافٹ کی نہیں بلکہ ایک اور اسپیس کرافٹ آج کل سورج کی طرف رواں دواں ہے. یہ ناسا کا اسپیس کرافٹ ہے جس کا نام ہے پارکر سولر پروب. یہ سورج کے کافی قریب پہنچے گا، بلکہ 2025 تک خیال یہ ہے وہ مختلف قسم کے وہ آربٹس لے گا، اور پھر خیال یہ ہے کہ وہ سورج سے صرف 6 ملین کلومیٹر دور جتنا ہوگا، یعنی کہ 60 لاکھ کلومیٹر. یہ مرکیوری سے بھی کہیں زیادہ قریب ہے. اتنا قریب کوئی اور اسپیس کرافٹ نہیں پہنچا، اور اس کے پاس ایک بہت بڑی ساری ایک ہیٹ شیلڈ ہے، اسپیشل قسم کی ہیٹ شیلڈ ہے جو انسٹرومنٹس کو پروٹیکٹ کرے گی، اور یہ ہمیں سورج کے سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ میپس پرووائڈ کر سکتا ہے. یہ ساری ایفرٹ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے سورج کو سمجھیں، کیونکہ اس کو سمجھنا ہماری اپنی زندگی کے لیے ضروری ہے. تو اگلی دفعہ جب آپ سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھیں، آپ اس کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کریں، اور ساتھ میں یہ بھی امیجن کریں کہ اس وقت اس سورج کے اوپر لاکھوں نینو فلیئرز بھی ہوتے. اور اگر آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس قسم کے، پلیز آپ سبسکرائب کریں
یوٹیوب کے اوپر کائنات اسٹرانومی ان اردو.